الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ مؤمنون کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا ہے۔ پچھلی کئی آیات میں اگلی امتوں کے واقعات کو ذکر کیا اور ساتھ ساتھ اگلی امتوں میں اور مشرکین مکہ میں جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کے اوپر کیا وبال آیا، کیا عذاب آیا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزرا۔ اسی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان کر کے اپنی وحدانیت سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے اگلی امتوں نے ہماری بات نہ مانی، توحید پرستی پر قائم نہ ہوئی تو ان پر عذاب آیا، تم نہیں مانو گے تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ توحید کو ماننے، تسلیم کرنے اور ایک اللہ کی عبادت میں لگنے کے لیے اگر تمہیں دلائل چاہیے تو ہمارے پاس دلائل بھی ہیں۔ اب وہ دلائل کو بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے السمع کانوں کو یعنی سننے کی طاقت کو، والابصار دیکھنے کی طاقت کو، والافئدہ اور دل کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات تو ہے جس نے تم کو سننے کی طاقت عطا کی۔ اگر کان نہ ہوتے تو کتنی پریشانی ہو جاتی، کوئی بات ہمیں کوئی آدمی کہنا چاہتا ہم سن نہ سکتے، پتہ ہی نہ چلتا، تو صرف اشاروں میں بات کرنی پڑتی۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی تو ہمارے لیے چلنا پھرنا کام کاج کرنا بڑا دشوار ہو جاتا، ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا۔ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھے تو پتہ چلے گا کہ کان کیسی نعمت ہے، آنکھ کیسی نعمت ہے۔ والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ اور دل بھی دیا۔ اگر دل نہ ہوتا تو ہم کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکتے۔ ساری چیزوں کا کنٹرول دل کے پاس ہے، وہ پہلے ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کا خیال وہاں پیدا ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ خیال پختہ ہوتا ہے تو اب آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے فعل وجود میں آتا ہے۔ جب تک دل فیصلہ نہ کرے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسی قدرت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو کوئی انسان آج تک بنا ہی نہیں سکا۔ کان جیسی نعمت کو، آنکھوں جیسی نعمت کو، دل جیسی نعمت کو انسان نے آج تک نہیں بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پچھلی تفسیروں میں آ گیا کہ شکر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زبان سے شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، اس پر ہم الحمدللہ کہیں، الحمدللہ علی کل حال پڑھے، اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھے، یہ زبانی شکر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فعلی، عمل کے ذریعے سے شکر ادا کرنا، یعنی اللہ نے جو نعمتیں ہمیں جس کام کے لیے دی ہے ان جائز کاموں میں اس کا استعمال کرنا۔
آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھنا، ناجائز مقامات پر نہ دیکھنا، کانوں سے ناجائز چیزیں نہ سننا، غیبت نہ سننا، اسی طرح گانے نہ سننا، زبان سے بیجا الفاظ نہ بولنا، ناجائز طریقے پر زبان کا استعمال نہ کرنا، دل دماغ میں ناجائز خیالات نہ لانا، یہ سب کیا ہے؟ ان چیزوں سے بچنا، جائز کاموں میں استعمال کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ تو اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی ان نعمتوں کا صحیح استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ ہیں یہ اللہ کی ان نعمتوں کو ناجائز کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تمہارے ان ناجائز کاموں میں استعمال کرنے اور ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ نعمت کو چھین لے تو کون ہے جو اس نعمت کو دوبارہ دے سکتا ہے؟ تو ہمیں ان نعمتوں کو یاد دلا، اور اللہ نے اپنی اس کے ذریعے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسی عظیم الشان نعمتیں تم کو دی۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اسی کے سامنے سر جھکاتے، اسی کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ پھر کہا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا۔ اتنی بڑی زمین، لاکھوں کروڑوں انسان بستے ہیں، کس نے پھیلایا؟ اتنی بڑی زمین بنائی کس نے؟ اور اتنی بڑی زمین پر اتنے انسان اور اتنے جانداروں کو، اتنی مخلوقات کو پیدا آخر کیا کس نے؟ ہمیں تو ایک چھوٹی سی چیز بنانی ہو تو اس کے پیچھے ہماری محنت لگتی ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، تب جا کر ایک چھوٹی سی چیز وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وسیع کائنات کو بنا دیا اور اتنے کروڑوں انسان کو پیدا کر دیا۔ اب ہر انسان کی شکل و صورت ظاہراً دیکھو تو ہر ایک کے اعضاء اسی جگہ پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کی ناک اس کی جگہ پر، آنکھ اس کی جگہ پر، کان اس کی جگہ پر، اس کے باوجود سارے انسانوں کے چہرے علیحدہ علیحدہ، چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے۔ کروڑوں انسان دنیا میں بستے ہیں لیکن ہر ایک کی آواز الگ الگ ہے، آواز سن کر آدمی پہچان جاتا ہے فلاں کی آواز ہے۔ تو آخر اس کائنات میں اتنی ساری مخلوقات کو پھیلایا کس نے؟ اگر اس کے پیچھے غور کرو گے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، وہ اللہ کی۔ تو وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات، ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، پھر کیا کیا؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اپنے پاس جمع کرے گا۔ ابھی تو پوری دنیا میں سب کو پھیلا رکھا ہے اور آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ اب یہ ساری انسانیت کو ایک ساتھ جمع بھی کرے۔ دیکھیے، ایک تو ہے یکے بعد دیگرے دنیا میں لانا، ایک کے بعد انسانوں کے طبقے نسل در نسل ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، سب ایک ساتھ نہیں آ گئے۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ چلے گئے اور ہمیں بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور ہمارے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے۔ یہ سلسلہ در سلسلہ ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر غور کرو تو اس سے بڑی قدرت یہ بھی ہے کہ جو سلسلہ در سلسلہ ایک کے بعد ایک جب آئے تھے، ان سب کو ایک ساتھ قیامت میں اللہ جمع کرے گا۔ تو کتنی بڑی جم غفیر ہوگا، کتنی بڑی تعداد میں انسان ہوں گے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ اپنے پاس اللہ تم کو جمع بھی کرے گا۔ پھر وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ ساری قدرتیں وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے، انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اتنی بڑی وسیع کائنات میں اتنے لاکھوں انسانوں کو پیدا کرے اور پھیلا دے اور پھر سب کو جمع بھی کرے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح وہی ہے جو جلاتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے جو کسی کو زندگی دے سکے۔ انسان نے نقل اتارنے کی کوشش کی، اور نقل اتارنے میں اللہ کی جو مخلوقات بنائی ہوئی اس جیسی مخلوقات پتلے بنانے شروع کر دیے، پتھروں کی مورتیاں بنانی شروع کر دی، کھلونے قسم قسم کے مورتیوں کے بنانے شروع کر دیے، انسان کی شکل کے پتلے بنا دیے، بہت روبوٹ بنا دیا، لیکن آج تک کوئی اس میں جان نہیں ڈال سکا۔ یحیی، زندگی دینے والی ذات صرف اللہ کی، اور اللہ ہی کے قبضے میں اس کو کوئی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ اب آپ کہوں گے کہ موت تو انسان بھی دے دیتا ہے، ایک آدمی دوسرے پر قاتلانہ حملہ کر دے تو سامنے والا مر جائے گا، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں جن پر قاتلانہ حملے ہوئے لیکن وہ بچ گئے۔
اور اس کے علاوہ لاکھوں انسان روزانہ ایسے مرتے ہیں جن پر کوئی حملہ نہیں ہوا، وہ بغیر حملے کے مر جاتے ہیں۔ تو اصل میں موت دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ اگر انسان کوشش کرے کسی کو مارنے کی، لیکن اللہ نہ چاہے تو اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کے گھر کو گھیرا گیا تھا۔ ہجرت کے موقع پر مکہ کے کافروں نے آپ کے گھر کا گھیرا کر لیا تھا، آپ گھر میں موجود تھے، لیکن سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مٹھی کنکروں کے لیے اور دشمنوں پر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحیح سالم گزر گئے، کسی کو نظر بھی نہیں آئی۔ دیکھیے، اگر موت دینا انسانوں کے قبضے میں ہوتا تو گھر میں گھس کر حملہ کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہو جاتا، لیکن نہیں کر سکے۔ یہ تو ایک مثال، ورنہ سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ کئی ایک سیاست دانوں کے متعلق، کئی ایک حکمرانوں کے متعلق آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ دشمنوں نے ان پر حملہ کیا لیکن وہ بچ گئے۔ تو زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب اللہ موت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ موت نہ دینا چاہے تو کوئی موت طاری نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہوں گے کہ ایک ہی اسپتال میں ایک ہی قسم کی بیماری کے دو مریض آتے ہیں، دونوں کو ایک ہی قسم کا مریض ہے اور دونوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بھی ایک ہی ہے، دونوں کو ایک ہی طرح کی دوائی دی جاتی ہے، ایک جگہ پر ایک کمرے میں دونوں کا علاج ہو رہا ہے، لیکن نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ ایک شفا یاب ہو کر ہسپتال سے باہر نکلتا ہے اور دوسرے کا جنازہ نکلتا ہے۔ اگر اسی مرض میں بیماری ہی تھی، بیماری اگر موت دینے والی ہوتی تو دونوں آدمی مر جاتے، اور اگر ڈاکٹر شفا دینے والا ہوتا تو دونوں شفا یاب ہوتے، لیکن ایک کا انتقال ہوتا ہے اور ایک شفا یاب ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے قبضے میں ہے رات اور دن کا اختلاف، رات کے بعد دن کو لے آنا، دن کے بعد رات کو لے آنا، عدلنا بدلنا، یہ اللہ کے قبضے میں۔ اور اس نعمت کو اللہ نے اور جگہوں پر بھی بیان کیا، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں۔ وہ کون ذات ہے جب پوری دنیا میں پورا اجالا چھایا ہوا ہوتا ہے، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اور پوری اس کائنات پر اندھیرا چھا دیتا ہے، اور پھر پوری کائنات پر جب اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اتنی تاریکی پھیلی ہو، کوئی چیز نظر نہ آئے، پھر اس کو بالکل روشن اور نورانی کر دینا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی انسانوں نے نقل اتارنے کی کوشش کی، دیے بنا دیے، لائٹیں بنا دی، لیکن اس کی کوشش میں کیا ہوا؟ بہت ایک کمرے کو وہ روشن کر سکا۔ آج تک کوئی ایسا بلب ایجاد نہیں کر سکا جو پورے علاقے، پورے ملک کو روشن کر دے، ایسا کوئی بلب آج تک۔ اللہ تعالیٰ نے سورج ایسا بنایا کہ پورے کئی ملکوں کو وہ روشن کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ روشنی دینے پر آتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس روشنی کو روک دے۔ جب سورج نکلتا ہے تو کوئی مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک دے اور کہے کہ نہیں ابھی ہمیں سونا ہے، آرام کرنا ہے، 2-4 گھنٹے اور رات رہنے دو، پھر ہم سورج طلوع کریں گے۔ اور سورج اگر طلوع ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی آگ ڈال دے کہ پورے ملک میں ابھی اندھیرا ہی اندھیرا رہے، کوئی نہیں کر سکا۔ اور جب سورج غروب ہونے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ رات طاری کرنا چاہتے ہیں تو کوئی طاقت نہیں ہے مخلوق میں سے جو یہ کہے کہ نہیں ابھی تو ہمارے بہت سارے کام کاج باقی ہے، ابھی ہمارا سفر باقی ہے، ہمیں ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی اندھیرا ہو جائے گا تو ہمارا کام کیسا ہوگا، ابھی 2-4 گھنٹے اور دن بڑھا دو پھر ہم رات لائیں گے۔ ایسا کوئی نہیں کر سکا۔ یہ رات دن کا اختلاف، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، رات کے اوپر دن کا طاری ہونا، دن کے اوپر رات کا طاری ہونا، یہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری قدرتیں ہم نے بیان کی، کان دیے، آنکھیں دی، دل دماغ دیا، اور اسی طرح ہم نے تم کو زمین میں پھیلایا، زمین کو ہمارے قبضے میں لے لیا، ساری انسانوں کو ہم نے دنیا میں پھیلایا، پھر ہم اس کو جمع بھی کریں گے، دنیا میں ہم زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی طاری ہوتی ہے، رات دن بھی بدلتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے پیچھے کوئی ذات کار فرما ہے۔ افلا تعقلون، کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ اتنی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہو۔ ہمیں ایک چھوٹا سا اپنا گھر چلانا ہو تو اس کے لیے نظام کرنا پڑتا ہے، 4-5 آدمی کے اوپر مشتمل ایک فیملی ہو تو اس میں گھر کے ذمہ دار کو تدبیریں کرنی پڑتی ہے، گھر کا نظام چلانے کے لیے محنت کوشش کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے، ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات کیا از خود چل رہی ہوگی؟ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم کو سمجھ میں، عقل میں نہیں آتا ہے؟ آگے اور کہا
بل قالوا مثل ما قال الاولون، بس ان مشرکین کا حال تو یہی ہے کہ انہوں نے ایسی ہی بات کہی جو ان سے اگلے لوگ کہہ چکے۔ ان سے پہلے والے جو بہانے بناتے تھے، قدرت کی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک اللہ ہی چلا رہا ہے، اس کے باوجود جو باتیں وہ کہتے تھے، مکہ والوں نے، مشرکین نے بھی یہی باتیں تھیں۔ کون سی بات کہیں؟ قالوا، کہنے لگے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں صرف رہ جائے گی، اس کے بعد بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہی باتیں جو اگلی امتیں کہہ رہی تھی، یہی باتیں یہ لوگ بھی کہنے لگے۔ حالانکہ پیچھے بھی آیا کہ اگر تھوڑا سا غور کرے تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا اور ہم کو اللہ نے پیدا کیا، تو ایک مرتبہ پیدا کر کے دوبارہ اس کو بنانا، یہ تو انسانی عقل میں بھی کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آدمی اپنی عقل سے سوچے کہ کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا ہو، ایک دشوار عمل ہوتا ہے۔ بنی بنائی چیز کو صحیح کرنا یہ اتنا دشوار نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہ چھوٹے موٹے گیریج میں جا کر کہیں کہ بھئی ہمیں بائک کی ضرورت ہے، ہمارے لیے جلدی سے گاڑی بنا دو، نئی گاڑی کی ضرورت، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ ہمارا کام نہیں، ہم کو نہیں آتا، بنا ہی نہیں سکتے ہم، تم اسپیئر پارٹ لا کر دو تو بھی ہم نہیں بنا سکتے، بھئی یہ تو کمپنی بناتی ہے۔ ہاں، اگر اسی کے پاس ہم ایک گاڑی لے کر جائیں کہ بھئی اس میں تھوڑی خرابی ہو گئی، انجن خراب ہو گیا، اس کو صحیح کر دو، تو فوراً کر دے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نئی چیز بنانا مشکل ہے، لیکن بنی بنائی چیز کو ریپیئر کرنا بہت آسان ہے۔ تو جو چیز پہلی مرتبہ بنائی جائے وہ تھوڑی دشوار ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دوبارہ اس کو تعمیر کرنا، اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن وہ باتیں عقل میں نہیں آتی تھی۔ بس وہی ایک ہمیشہ کی بات ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، تو پھر سے کیسے پیدا ہوں گے؟ اب سائنس کے زمانے میں تو اس کا سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ تمہاری انگلیوں کے اوپر جو نشان بنے ہوئے ہیں، فنگر پرنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، اگر چمڑی اکھاڑ دی جائے، دوبارہ چمڑی اس پر لگتی ہے تو وہی فنگر پرنٹ واپس آتا ہے۔ اسی لیے تو سرکاری عدالتوں میں پرنٹ لیا جاتا ہے کہ بھی پتہ چلے کوئی آدمی بدلا تو نہیں ہے، اور اتنے کروڑوں انسان میں ہر ایک کا فنگر پرنٹ علیحدہ علیحدہ، ایک مرتبہ ختم ہو جائے تو دوبارہ وہی فنگر پرنٹ آ جاتا ہے۔ تو جب وہ باریک پرنٹ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے ایک مرتبہ ختم ہو جانے کے بعد بھی، تو انسان ختم ہو جائے تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جب اتنی باریک چیز انسان ہی کا تو جز ہے، اس کو پیدا کرتا ہے، تو اللہ ہی ہے جو انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو مشرکین مکہ کا یہی اعتراض تھا، اور کہنے لگے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، کہتے یہی ہم سے وعدہ کیا گیا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا۔ کیا وعدہ؟ کہ تم مر جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہارے اعمال کے بدلے ملیں گے، کہ ہم سے اگلے لوگوں سے بھی یہ کہا جاتا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، لیکن یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں۔ مکہ والے یہ کہتے ہیں، یہ تو برسوں برس سے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ تم مرو گے اور پھر پیدا کیے جاؤ گے، یہ سب اگلے لوگوں کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بس یہ کہہ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری ان قدرتوں کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو اب تم ان سے سوال کرو۔ یہ سوال سکھلایا ہے، یہی سوال ہم آج کے مشرکین سے، کفار سے کریں گے تو بھی ان کا وہی جواب ہوگا جو 1400 سال پہلے کفار کا تھا، اور اس جواب کے تحت ان کو ماننا پڑے گا کہ کائنات کی چلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ سوال کیا سکھایا ہے؟ قل، آپ کیجیے، کہیے، سوال پوچھیے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہارے پاس اگر علم ہے تو بتاؤ کہ اس زمین کے اوپر کس کی قدرت، کس کا تصرف چلتا ہے۔ لمن الارض، کس کا اختیار ہے زمین کے لیے، ومن فیہا، اور زمین میں جتنی مخلوق ہے اس پر کس کا اختیار ہے، قبضہ کس کا ہے، قبضہ ملکیت کس کی ہے، ملکیت کا مطلب کس کی یہاں کا اختیار چلتا ہے۔ یہ پوری زمین بنائی ہے تو اس زمین پر کس کا اختیار پورا چلتا ہے۔ اس زمین کے اندر اللہ نے پانی کو بھی جمع کر دیا،
اس زمین سے گلے نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ اس زمین میں اللہ نے سمندروں کو بنا دیا، زمین کے پانی کو وہ اپنے اندر لے لیتا ہے تو زمین پر بسنے والے انسان چین سے جی سکتے ہیں۔ اگر وہ پانی لینا بند کر دے تو انسان دشواری میں پڑ جائے۔ اسی زمین پر سمندر قائم ہے، وہ اپنی حدوں پر رکا ہوا ہے، اگر وہ بہہ جائے تو پورا شہر اور پورا علاقہ، پوری دنیا سیلاب کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اس زمین پر سارا کنٹرول کس کا چل رہا ہے؟ پھر اس زمین میں جتنی مخلوق ہے اس مخلوق پر کس کا کنٹرول چل رہا ہے؟ اگر آدمی کا خود کا کنٹرول خود پر چلتا ہوتا تو کوئی آدمی آج تک مرتا نہیں، کہ موت کس کو پسند ہوگی؟ کون مرنا چاہے گا؟ لیکن خود کے اوپر بھی خود کا تصرف نہیں چلتا۔ کیا تمہاری مورتیاں، تمہارے بت یہ کر سکتے ہیں؟ زمین سے غلہ پیدا کر دے، زمین سے خوراک پیدا کر دے، زمین پر چلنے والے جانوروں کے کھانے کا نظام کر دے، انسانوں کے رزق کا انتظام کر دے۔ جو جانور صبح بھوکے اٹھتے ہیں، شام پیٹ بھر کر سوتے ہیں، ان کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ یہ سارا زمین کا تصرف کون کر رہا ہے؟ ان سے سوال کیجیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہے تو جواب دو، نہیں ہے تو سیکھو۔ ان کنتم تعلمون کا مقصد یہ ہے کہ علم ہو تو تم خود بتاؤ کون کرتا ہے، اور اگر تم نہیں جانتے ہو تو ریسرچ کرو، غور کرو، اور ریسرچ کرنے کے بعد بتاؤ کہ سارا نظام آخر چلاتا کون ہے۔ زمین پر ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، زمین پر جانوروں کا نظام چل رہا ہے، انسانوں کا نظام چل رہا ہے، آخر وہ کرتا کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو۔ تو کیا ہوگا؟ سیقولون، وہ فوراً جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ للہ، یہ تو اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ ہاں، الفاظ ان کے علیحدہ ہو سکتے ہیں، آج کے زمانے کے لوگوں کو پوچھو تو کہیں گے یہ تو اوپر واڑوں سے کروانو سے۔ تو یہاں بھی اوپر والے سے مراد کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو جب آپ ان سے پوچھیں گے زمین پر تصرف کس کا چل رہا ہے تو آخر میں یہی کہنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ کوئی مورتیاں اور کوئی بت آج تک یہ نظام چلاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اب وہ چلائے بھی کیسے؟ وہ خود محتاج ہے، خود تم اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہو۔ اگر مان لو کہ زمین سے غلہ تمہارا کوئی بت پیدا کرتا ہے تو وہ بت تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس مورتی کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب تک وہ مورتی نہیں تھی تب تک انسانوں کو کون کھلاتا تھا؟ غلہ کون پیدا کرتا تھا؟ زمین سے پانی کو، تیل کو کون نکالتا تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مورتیاں نہیں کر سکتی۔ جواب میں یہی کہنا پڑے گا للہ، اس پر تو اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ ہاں، جب یہ کہے کہ اللہ ہی کرتے تو پھر ان کو کہو افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی ماننی چاہیے؟ جب یہ سارا نظام اللہ چلاتے اور تم بھی تسلیم کرتے ہو تو پھر دوسروں کے سامنے سر کیوں جھکانا چاہیے؟ افلا تذکرون، کیا تب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، نصیحت اس سے حاصل نہیں کرتے ہو؟ پھر اور سوال کیجئے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے ان ساتوں آسمان کا پروردگار اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ہم نے تم کو زمین کے متعلق پوچھا جو تمہاری قریب کی چیزیں ہیں، پھر نظر اٹھاؤ تو آپ کو آسمان نظر آئے گا۔ پچھلی آیتوں میں آسمان کے متعلق بتایا گیا، اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہزاروں سال سے قائم ہے، آج تک اس کا کوئی ستون نہیں ملا ہے، بغیر ستون کے وہ قائم ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا کلر خراب ہو گیا ہو، پرانا ہو گیا ہو، یا اس میں دراڑیں پڑنے لگی ہو، وہ کسی آسمان کے کسی جگہ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اتنا بڑا آسمان، اور ایک نہیں، ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے اور اس پر عرش عظیم بنایا۔ آخر وہ بنانے والا کون ہے؟ اس پر تصرف کس کا چل رہا ہے؟ اسی آسمان میں بادل بھی چل رہے ہیں، سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہا ہے، ستارے بھی موجود ہے، وہاں سے بارش بھی برستی ہے۔ وہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ چاند اور سورج آپس میں کبھی ٹکرائے؟ کیوں نہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بادل چل رہے ہیں اور آسمان میں بادل اگر چاند سے ٹکرا جائے تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ لیکن سب چل رہا ہے نظام، اور اپنے وقت پر برابر چل رہا ہے، کبھی تاخیر نہیں ہوتی، کبھی دیر نہیں ہوتی، کبھی جلدی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آج صبح 1-1.5 گھنٹہ پہلے جلدی صبح ہو گئی، یا کسی رات ہوتے ہوتے 1-1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہو۔ برابر ایک منٹ پر، بلکہ سیکنڈوں پر نظام چل رہا ہے۔ اسی نظام سے تو ہم نے نمازوں کے اوقات نکالے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر افطار اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ کیس کیوں ہوگا؟ جب ہر تاریخ کا سورج غروب ہونے والا اور نکلنے کا وقت 1 منٹ متعین ہو، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے غروب کا وقت اتنا ہے اور آئندہ کل اتنا۔ 1 منٹ کا نظام متعین ہے، تو آخر اس کے پیچھے کون نظام چلا رہا ہے؟ یہ کس کی قدرت چل رہی ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے وہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔
بارش کے متعلق آج کے حنوط سے بھی پوچھو کہ بارش کی ضرورت پڑے تو کون دے گا؟ وہی کہیں گے اوپر والا دے سکتا ہے، یہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب اوپر والا دیتا ہے تو اوپر والے کی عبادت کیوں نہیں کی جاتی؟ جب وہی دینے والا، وہی نظام چلانے والا ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سر ٹیکنا، یہ تو اس کی گستاخی ہے، اس کو ناراض کرنا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے پاس اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا ہو اور باپ خود کہتا ہو کہ بیٹا تجھے کچھ بھی ضرورت ہو مجھے کہنا، آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے مجھے کہنا میں دلا دوں گا، اسکول سے کوئی چیز منگوائی ہے مجھے کہہ دینا میں لا دوں گا۔ بیٹا سب سن رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں وہاں راستے سے کوئی آدمی گزرا، یہ بیٹا اپنے باپ کی گود چھوڑ کر اٹھا اور بھاگتے ہوئے اس آدمی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آج اسکول میں ہمارے سر نے ایک بک منگوائی ہے، مجھے 10 روپے دے دو، بک خریدنی ہے۔ تو باپ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ یہاں موجود ہوں اور میں خود کہہ بھی رہا ہوں تجھے کوئی چیز ضرورت ہو مجھے کہو، ایک 10 روپے کی ضرورت کیا 1000 روپے کی ضرورت ہوتی میں پوری کر دیتا، میرے ہوتے ہوئے کسی اجنبی اور اس آدمی سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ کیا تم بھکاری ہو؟ تم محتاج ہو؟ ہم تم کو دیتے نہیں ہیں۔ باپ کئی باتیں سنائے گا۔ جب ایک باپ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری اولاد کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ کائنات کا چلانے والا رب کیسے برداشت کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے اور میرے حکم دیتے ہوئے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اس کے باوجود مجھے چھوڑ کر ان کمزور اور لاچار مورتیوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کیسے برداشت کرے گا؟ یہ توحید سمجھائیے۔ سیقولون للہ، وہ خود کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر تم ان کو کہو کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ان اللہ کو چھوڑ کر، تم خود مانتے ہو کہ ایک نظام اللہ چلا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سر جھکاتے ہو، تو ڈر نہیں لگتا وہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ جیسا ابھی میں نے مثال دی، جیسے باپ ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ عذاب دے دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، ڈر نہیں لگتا ہے؟ افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ پھر کہا ایک اور سوال کرو، کیا پوچھو گے کہ کس کے قبضے میں یہ ساری چیزوں کی حکومت؟ پہلے تو 2 چیزیں الگ بیان کی، زمین کے متعلق پوچھو، آسمان کے متعلق اور رب عرش عظیم کے متعلق پوچھو، پھر کہو کہ ہر چیز کا نظام، ہر چیز کا قبضہ کس کے قبضے میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون یہ سارا نظام، دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے، وہ کون چلاتا ہے؟ وہو یجیر، وہی ہے جو اپنی پناہ میں لیتا ہے، یعنی اگر بندہ کسی مصیبت میں پریشانی میں آ جائے تو اس پریشانی سے بچا کر اپنی حفاظت اور اپنی امان میں وہ اللہ ہی لیتا ہے۔ اور ولا یجار علیہ، اور اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اگر کسی کے اوپر عذاب ڈھانا چاہے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو اپنی حفاظت اور امن میں لے لے اور اللہ کے عذاب سے بچا دے۔ جب وہ اللہ خود بچانے والا ہے اور وہ مصیبت دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک زلزلہ، چند منٹ کا زلزلہ دے دے تو پوری بستی کی بستیوں اور علاقوں اور بلڈنگوں کو ختم کر دے، اس عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ زمین اس کے قبضے میں ہے، وہ حرکت دے دے تو پورا علاقہ ختم ہو جائے، تو وہی پناہ دیتا ہے۔ تو اب تم اگر مصیبت میں آؤ گے تو پناہ کہاں ملے گی؟ اللہ ہی کے پاس ملے گی، تو پھر اسی سے مانگو، اسی سے پناہ طلب کرو۔ مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، قبروں کے سامنے مانگنے سے کیا ملے گا؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، وہی پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دیتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، تمہارے پاس علم ہو تو یہ سمجھ میں آئے گا۔ سیقولون للہ، تو اس کا جواب بھی کہیں گے ہاں یہ تو اللہ ہی کرتا ہے، پناہ دو تو اللہ دیتا ہے۔ جب بارش کا سیلاب آ جائے اور پورا علاقہ ڈوب جائے تو اس وقت تو اللہ ہی بچاتا ہے۔ جب زلزلہ آ جائے تو اس سے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، یہ تو ہر آدمی کہے گا۔ تو جب تم خود مانتے ہو کہ پناہ دینے والے اور مصیبت سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے تو قل فأنا تسحرون، پھر کس طرف تم پر، کہاں سے تم پر جادو چلا آ رہا ہے؟ تم پر یہ کون سا جادو ہو گیا ہے کہ تم خود، جادو میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کو ہوتا ہوا بتلاتے ہیں، باطل کو حق بتلاتے ہیں، آنکھوں کی اس طرح چوری کرتے ہیں، نگاہوں کو ایسا چکا چوند کر دیتے کہ جو چیز نہیں ہوتی وہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو تم کو خود، تم مانتے ہو کہ یہ سارا نظام اللہ ہی چلاتا ہے، مورتیوں سے نہیں ہوتا، یہ مانتے تو ہو، لیکن پھر بھی تم کو دکھائی دیتا ہے کہ ہاں اس مورتی نے ہم کو ایسا کر دیا اور فلانی ماتا نے ہماری یہ مراد پوری کر دی۔ یہ تم پر گویا جادو ہو رہا ہے، شیطانوں نے تمہارے دلوں پر جادو کر لیا ہے، تم مانتے ہو پھر بھی یہ جادو تم پر کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ بل اتیناہم بالحق،
اللہ کہتے یہ سب کچھ نہیں ہے حقیقت، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس حق بات آ چکی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ حق بات آ گئی، سارے دلائل سے واضح ہو گیا، عبادت کس کی کرنی چاہیے سب سمجھ میں آ گیا، لیکن بس ماننا نہیں ہے، وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ توحید کے دلائل یہاں بیان کیے ہیں، آگے بھی اور آیتوں میں توحید کو سمجھایا ہے، اور توحید نہ ماننے والے، شرک و کفر کرنے والوں پر قیامت میں آخرت کا عذاب ہوگا، اس کے متعلق آگے چند آیتیں بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ سبحان اللہ۔